السلام علیکم. یہ پارٹ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے، پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چلیں شروع کرتے ہیں. نذیر کو پرچی تھما کر وہ وہیں تالاب کے کنارے بیٹھے شہنشاہ کی پیٹھ پر دراز ہو گیا تھا. شہنشاہ بھی شاید اس کی ذہنی انتشار بھانپ گیا تھا، تبھی وقفے سے اپنی سونڈ سر پر رکھ کر اس کا سر سہلا دیتا تھا. شام کے سرمئی آنچل کو رات کی سیاہی میں گھلے کافی وقت بیت چکا تھا. گھٹتے ہوئے چاند کا تالاب میں اترا خوبصورت عکس بےحد دل فریب اور واضح تھا. ماحول میں محسوس کی جانے والی خنکی تھی جو اس کے سلگتے اعصاب پر اثر انداز ہونے سے قاصر تھی. اسے اب بھی یہی لگ رہا تھا دی جان اسے قصوروار سمجھتی ہیں. اس نے جبڑے بھینچے ہوئے تھے، الٹے ہاتھ کی انگوٹھی سے وہ مستقل شکن آلود پیشانی مسل رہا تھا. چہرہ بھرمی کے تاثرات سے تنا ہوا تھا. بابو سا، بڑی بی بی سا آپ کو بلا رہی ہیں. بھابھی سا کو ہوش آ گیا ہے. دی جان کی خاص ملازمہ کے اطلاع پر اس نے ترچھی نگاہ اس پر ڈالی اور جواب کی منتظر تھی. کہہ دو کچھ دیر سے آتا ہوں. اس کا اندر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. کیا پتہ محترمہ کہہ دے کہ میں اس کی وجہ سے اس حالت کو پہنچی ہوں. معذرت، لیکن بی بی صاحب نے کہا ہے آپ کو لے کر ہی آؤں. خیرہ لجاجت سے بولی تو وہ جھٹکے سے اپنی جگہ اٹھ کر بیٹھا. خیرہ خوفزدہ ہونے کے باوجود ٹس سے مس نہ ہوئی تو مجبوراً اسے تقلید کرنی پڑی. کاٹیج کے اندر قدم رکھنے سے قبل ایک مرتبہ پھر اس نے اضطرابی انداز میں گردن کو مسلتے چین کو زور سے کھینچا تھا اور پھر بھاری قدموں اندر داخل ہوئی دی جان اس کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی. ذرا جلدی ادھر آؤ، بچی کے اٹھنے میں مدد کر دو، بالکل ہی کمزور ہو گئی ہے. دوسرا قدم صحیح سے اندر دھرا بھی نہیں تھا کہ دی جان کا فرمان آیا. میں؟ اس نے چمبے سے اپنی طرف اشارہ کیا. تمہارے علاوہ کوئی موجود ہے نا یہ؟ وہ فوراً خیرہ کی طرف مڑا. دلاور، مسکری نہیں کرو، فوراً سے ادھر آؤ. دی جان بگڑی تو وہ بیڈ کی سمت بڑھا. اس کے کملائے زرد چہرے پر نگاہ پڑی تو قدم سست پڑے. کچھ ہی دیر مانند گلاب چہرے کی شادابی نچڑ گئی تھی. سرسری سی نگاہ نے بھی علل اعلان اعتراف کیا تھا اس کا. اٹھا بھی دو دلاور تاکہ کچھ کھلا دوں، جان آئے ذرا بچی کے جسم میں، بالکل ہی بے دم سی ہو رہی ہے. دی جان کی پھر سے فیش زیادہ تان کھینچی. وہ جھجک کے ساتھ جھکا. دی جان ہم ٹھیک. مقدس سے نہیں سی آواز میں مزاحمت کرنی چاہیے، لیکن دلاور انسو نہ کرتا اس کے شانے کے گرد مضبوط ہتھیار ڈال کر احتیاط سے بیک گراؤنڈ کے سہارے بٹھا گیا تھا. اس کارروائی میں درمیانی فاصلہ ناکافی اور گرم و مدھم سانسوں کا براہ راست تصادم ہونے پر زرد آرزوؤں میں گلالیاں گھلی تھیں. ساتھ دھڑکنوں کا نہ تھمنے والا شور اٹھا تھا. دلاور فوراً ہاتھ جھاڑتا پیچھے ہوا. مقدس لاغر اعصاب سنگ دھرم برم تنفس و دھڑکن سنبھالنے لگی، جبکہ دی جان اپنی ہی دھن میں خیرہ کے ہاتھ سے گرم گرم سوپ کا ٹرے لے کر اس کے سرانے بیٹھی تھی. دی جان کی صدقے قربان جانے والی فکر پر نفی میں سر ہلا کر وہ جیکٹ ایک جانب اچھال کر چابی اور والیٹ سائڈ پر رکھتا تازہ دم ہونے کے ارادے سے واش روم کی طرف بڑھ ہی رہا تھا کہ باہر سے ہارن کا شور اٹھا. نو وارد کی آمد کا پختہ قیاس لگا کر کھڑکی سے باہر جھانکا تو یکے بعد دیگرے 3 گاڑیوں کے بریک بجری کے روش پر چڑچڑائے. اللہ اللہ، قائم دنیا سے اب تک نہ جانے کتنے جوڑوں کے غلام جان نثار عاشق حضرات نے جام شہادت نوش فرمایا ہوگا، تب کہیں جا کر محترم مقام تاجور عثمانی نے قدم رنجن فرمایا ہوگا. کھڑکی بند کرتا وہ بلند آواز میں بڑبڑاتا ہوا مڑا. کیا ہوا دلاور، کیسا شور ہے؟ ہونا کیا ہے، آپ کے شہباز کے ابا دوڑے دوڑے براتیوں کے ساتھ آئے ہیں آپ کی حویلی میں عدم موجودگی سے بوکھلا کر. شانے اچکا کر جس انداز میں بولا تھا دی جان مقدس کی سمت دیکھتی خجل سی ہوئی. ویسے سچ سچ بتائیں، آپ سے شادی باوجود یہ حاکم سرکار کس طرح بن گئے؟ آپ کو ایک منٹ دیکھے بغیر انہیں چین آتا نہیں ہے، اور اس زمانے میں تو ہر ہاتھ میں موبائل بھی نہیں ہوتا تھا. یہ کس طرح سانس لیتے تھے آپ کے بغیر؟ وہ مزے سے پوچھتا دی جان کی گھوری نظر انداز کرتا ان کے قریب آ کر بالکل ان سے جڑ کر بیٹھ گیا. آخر اب شہباز کے ابا کو آگ جو لگانی تھی. چند سال پہلے کے حضرات میں رچی بسی تندی اور برہمی کی جگہ کمینی سی مسکان و شریر چمک نے لے لی تھی. سر پر دوپٹہ درست کر رہی مقدس لہجے بھر کی اس کایا پلٹ سے بہر حیرت میں غوطہ زن تھی تو بیچاری دی جان روایتی حریف دادا پوتے کی متوقع چھڑنے والی جنگ کا سوچ کر پریشان. کیا بچپنا ہے دلاور، بچی کو سوپ تو پلانے دو، صحیح سے ٹھنڈا ہو رہا ہے. اس کے گود میں سر رکھ کر دراز ہونے پر دی جان نے گھوری ڈالی. درجہ حرارت تو سوا نیزے پر آپ کے سرتاج کا جائے گا جانے دلاور، اس پر گرم کر لیجیے گا. وہ شرارت سے آنکھ دبا کر مسکرایا. مقدس نے پیر سمیٹتے ہوئے عجیب نگاہوں سے اس کا انداز نوٹ کیا تھا.
اتنے دنوں کے ساتھ میں تو ثانیہ بھر کے لیے بھی ایسی پرمزاح خوش مزاجی نظروں سے نہیں گزری تھی. آخر ذرا سی دیر میں ایسا کون سا معجزہ ہو گیا جو پوری کایا ہی پلٹ گئی تھی. وہ الجھی نظروں سے اسے دیکھتی سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور داجی کا روبدار چہرہ فریم میں ابھرا. مقدس نے غیر محسوس انداز میں پہلے سے پیشانی تک آیا آنچل کو مزید نیچے کیا تھا. خوش آمدید حاکم سرکار. کھنکدار آواز میں لیٹی لیٹی اس نے ہاتھ اٹھا کر خوش آمدید کہا. جواب میں شوز اتارے داجی کی تیوریاں چڑھی تھیں. اسے بے تکلفی سے اپنی زوجہ کی گود میں سر رکھے دراز دیکھ کینہ توڑ نظریں اس پر گاڑی ہی وہ دیجا اور مقدس کے سر کے اشارے بھیجی گئی سلامتی کا انکارہ بھر کر جواب دیتے اندر آئے تھے. ہاں تو میں کہہ رہا تھا جانے دلاور، آپ نے بہت اچھا کیا. میرے یاد آتے ہی بنا وقت اور موقع محل کی چکر میں پڑے ادھر کا رخ کر لیا. آپ تو جانتے ہی ہیں میں ایک پل آپ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، لیکن اس کٹائی کے کام نے ہاتھ پیر باندھ رکھے تھے. پر میں آج کسی صورت آپ سے ملنے کا ارادہ کر چکا تھا. خیرہ کے دوسرے روم سے لائی گئی کرسی پر صحیح سے داجی بیٹھے بھی نہیں تھے کہ حریف زادے کی حریف گری تمام شر انگیز شوخی کے ساتھ فارم میں آ چکی تھی، جس پر دی جان ٹھنڈی آ بھر کر رہ گئی تھی. خیرہ چائے بنا دو سب کے لیے. دلاور کو نظر انداز کرتی ہوئی وہ قصدن مسکرائی. اور تم بھی ذرا جاؤ منہ ہاتھ دھوؤ. دی جان نے اب کے ہلکے سے اس کے بازو پر چپت لگاتے اٹھنے کا اشارہ کیا. وہ ہرگز بھی مقدس کو ان دادا پوتے کی بے تکی بحث سے محظوظ نہیں کروانا چاہتی تھی، لیکن کہتے ہیں نا ہونی کو کون ٹال سکتا ہے. فی الوقت کچھ نہیں، ابھی بس آپ ہی آپ. اتنی مشکل سے تو سونے کے پنجرے سے نکل کر دستیاب آئی ہیں آپ. اب ایک سیکنڈ کی جدائی نہیں چاہیے مجھے. فدائیہ انداز میں کہتا وہ دی جان کا ہاتھ تھام کر محبت سے بوسہ لیتا انہیں آنکھوں پر رکھ گیا، جس پر جبرن مسکراتے دی جان کی پریشان نگاہ عین اپنے مقابل بیٹھے مجاز خدا کی جانب اٹھی، جن کے باروب نقوش میں ناگواریت تو بھرمی سرخی بن کر دوڑی تھی. میں یہی ہوں، جاؤ ابھی. دی جان نے کہنے کے ساتھ گود سے اس کا سر بھی ہٹایا تو وہ منہ بسورتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا. انتہائی غلط بات ہے جانے دلاور. ایک تو آپ کم کم ہی میسر آتی ہیں مجھے، اور وہ بھی ظالم سماج کے ڈر سے سوتیلے سلوک کے نظر ہو جاتا ہے. بناوٹی مظلومیت خود پر طاری کرتا وہ شاکی ہوا تھا. ارے یہ کیسی بات کر دی تم نے؟ تم تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، تم سے بھلا سوتیلوں والا سلوک کیوں کروں گی؟ بھولی دی جان بھی انتہائی بھولی تھی، فوراً ہی جذباتی ہو کر اس کی چوڑی کلائی تھام گئی. نیک بخت، پورا دن الیکشن کمپین کی خواری اٹھا کر میں آ رہا ہوں شاید. بالآخر آنکھوں میں غضبناکی لیے داجی کی برداشت نے جواب دیا تھا. پر مشقت آمیز کام میں کرتا ہوں جانے دلاور. ہاں، دشت آوارہ گردی کرتے ہوئے بھٹکتے رہنے میں واقعی بڑی مشقت پیش آتی ہے. اپنی بیت کی لکڑی کو مخصوص انداز میں بجاتے داجی استہزائیہ بڑبڑائے. شہباز کے ابا. دی جان نے فوراً آنکھوں سے باز رہنے کا ملتجانہ اشارہ کیا. اور دلاور جاؤ، خیرہ چائے لا رہی ہے، ذرا منہ ہاتھ دھو کر تازہ دم ہو جاؤ. آپ کی دی جان کے لہجے میں سرزنشی سختی تھی. وہ شانے چکاتا کبرٹ کی سمت بڑھ گیا. آپ کا کیسے آنا ہوا ادھر؟ نرم مسکراہٹ لبوں پر سیاتی دی جان پوری کی پوری اپنے خفا سرتاج کی سمت مڑی. اب کسی طرح سے توجہ دونوں میں برابر تو بانٹنی ہی تھی. قبل اس کے وہ روایتی انداز میں پانی پت کا میدان سجا کر مقدس کو ہراساں کریں، جو پہلے ہی شدید تشویش کا شکار تھی، دونوں کے تیور اور لفاظی تیاروں سے محظوظ ہو کر. آپ جہاں عیادت کے لیے گئی تھی وہیں مصطفیٰ ماتحت کے بیٹھک میں ہم موجود تھے. سوچا واپسی پر ساتھ ہی چلے جائیں، اسی لیے رحیم سے رابطہ کیا. اس نے بتایا کہ آپ ادھر آئی ہوئی ہیں تو سوچا اب حویلی جانے کا کیا فائدہ جب بہار زندگی گلستانے بہار آئی ہوئی ہے. باتھ روم کی طرف جاتے جاتے اسے قدم روک کر مزے سے ٹکڑا لگایا. نہیں، سوچا اس نالائق کے کان کھینچاؤں جس سے ایک بچی کا خیال تک نہیں رکھا گیا، صرف بڑھ کر کوہڑا ہو گیا ہے. برجستہ دانت کچکچا کر بھرپور جوابی وار ہونے پر وہ بنا محسوس کے اشارے سے نادیدہ گرد جھاڑتا واش روم میں بند ہو گیا. اب کیسی طبیعت ہے بیٹا آپ کی؟ تعصب سے نفی میں سر ہلاتے وہ نرم تاثرات لیے مقدس کی طرف مڑے. جی بہتر. داجی کی روبدار شخصیت سے مرعوب مقدس کی آواز بمشکل ہی نکلی تھی. دلاور واش روم سے فریش ہو کر نکلا تو خیرہ باپ اڑاتی چائے لے کر حاضر تھی. کپ اٹھا کر بیڈ کی پائنتی پر جگہ سنبھالتا وہ واپس پنگے بازی کے موڈ میں داجی کے قریب جھکا.
واقعی مریض کی عادت کے لیے غریب کھانے کا رخ ہوا ہے یا اپنے طبیب کی زیارت کے لیے حاکم سرکار؟ آنکھوں کو چلانے والے انداز میں جنبش دے کر وہ داجی کو حقیقتاً پتنگے لگا گیا تھا۔ کیوں اپنی چند ہفتوں کی بیوی کے سامنے چاہتے ہو کہ میں تمہاری تواضع کروں؟ اس کی جانب جھکتے داجی دبے لہجے میں گرج لیے مستفسر ہوئے۔ جواباً اس کی آنکھوں کی کمینی چمک پڑی۔ اپنی زوجہ کی موجودگی میں آپ کو لگتا ہے آپ اپنی حسرت پوری کر پائیں گے حاکم سرکار؟ اسی طرح جھکے وہ سرگوشیانہ استہزائیہ ہوا جس پر داجی کے پر دبدبہ قد و قال میں کچھ ساتھ پہلے ہی مانت پڑی جانے والی جلالی سرخی تناؤ کے ساتھ ٹھیک ٹھاک در آئی تھی، جسے دیکھ کر اچھے اچھے جوان مردوں کے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ لیکن چونکا وہ حریف زیادہ تھا تو سو نہایت اطمینان سے پیچھے ہوتا محظوظ کس انداز میں چائے کی چسکیاں لینے لگا۔ نہ جانے کیوں اسے ہمیشہ سے داجی کو سلگا کر بڑا مزہ آتا تھا، اور دادا پوتے کی دوستی مشہور ہوتی ہے لیکن ان کی روایتی دشمنی مثالی تھی۔ داجی کے تاثرات اور دلاور کی سلگانے والی پسندیدہ عادت سے اچھی طرح واقف دی جان حقیقتاً اس وقت خود کو دو سنگلاخ پہاڑ کے بیچ جکڑا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ دلاور؟ جی جانے دلاور، برجستہ بے تاوانہ لہجہ تھا یا شہد کا بہتا دریا۔ مقدس حقیقتاً اس درجہ شوقی و زندہ دلی پر ایک مرتبہ پھر غش کھانے کو تھی۔ اسے اندازہ تھا وہ اکھڑ مزاج شخص دی جان کو بہت مانتا ہے، لیکن اتنا؟ مقدس مغرب کی قضا ادا کرنا چاہتی ہے، ذرا سہارا دے کر واش روم تک تو لے جاؤ، بہت کمزور ہو گئی ہے۔ قصداً اس کے لہجے کو نظر انداز کرتی وہ ملائمت سے بولی جس میں حکم کا عنصر شامل تھا۔ میں؟ کیوں برخوردار، اپنی بیمار بیوی کو سہارا دیتے شرم آتی ہے آپ کو؟ طنز کا موقع آتے ہی داجی نے فوراً کمانڈ سنبھالتے خشونیت سے پوچھا۔ ہاں شرم؟ اور مجھے تو کبھی آپ کی بیوی کو سہارا دیتے یا لیتے شرم نہیں آئی۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ وہ بھی تو حریف زیادہ تھا، ٹکا سا جواب دے کر محض داجی کو دکھانے کے لیے شاش بشاش سا اٹھا۔ مقدس نے جھجک کر انکار کرنا چاہا لیکن داجی کے خیال سے لپسی گئی۔ وہ بنا کوئی تاثر دیے اچھے سے سہارا دے کر واش روم کی سمت بڑھا تو وہ اس کے زخم پر زیادہ زور نہ ڈالنے کے خیال سے اس کا بازو تھام گئی۔ اچھے لگ رہے ہیں نا دونوں؟ دی جان نے محبت سے دونوں کی پشت دیکھتے پوچھا۔ لیکن صرف اچھے لگنے سے کیا ہوتا ہے، اچھا ہونا ضروری ہے۔ اور بچی اچانک سے بیمار کیسے ہو گئی؟ ضرور آپ کے لاڈلے نے کوئی حرکت کی ہوگی۔ مقدس کے منظر سے ہٹتے ہی دادی کی تیوریاں چڑھی تھیں۔ آپ بھی نہ شہباز کے ابا گھما پھرا کر سارا ملبہ میرے بچے پر ڈال دیتے ہیں۔ اب ایسا بھی بد اخلاق نہیں جو اپنی ہی بیوی کو پریشان کرنے کے لیے ایسی ویسی حرکت کرے۔ دی جان تعصب سے حسب عادت دلاور کے دفاع میں بولی۔ ایسا خوش اخلاق بیبا بچہ بھی نہیں ہے، اور لکھ لیں آپ بچی کی اس حالت کا ذمہ دار وہی ہے۔ داجی انکارہ بھرتے ٹھوک کر بولے۔ ہر معاملے میں بدگمان نہیں ہوا کریں آپ۔ خوش گمان ہونے جیسا کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا ہے اس نے آج تک۔ مقدس کی حالت کے پیچھے اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ڈاکٹر خود کہہ کر گئی ہیں کھانے وغیرہ میں کچھ آ جانے کی وجہ سے الٹیاں ہوئی ہیں جس وجہ سے کمزوری ہوئی۔ دی جان شاکی لہجے میں بولی تو داجی نے سر جھٹکا تھا۔ اور جب بچی کو الٹیاں ہو رہی تھی تب یہ لاڈ صاحب کہاں تھے؟ فوری ڈاکٹر کے پاس نہیں لے جایا جا سکتا تھا؟ شام تک انتظار کیوں ہوا؟ توقف سے ماتھے پر تنقیدی بل لیے اعتراض اٹھایا۔ کٹائی والی جگہ پر تھا وہ، آپ تو جانتے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں، باپ کی وراثت سے چونی خرچ کر لے گا تو ناک کٹ جائے گی نا صاحب جی کی، اس لیے کم کمین کی طرح خوار ہوتا ہے۔ کرسی چھوڑ کر کھڑے ہوتے انہوں نے کچھ دور پر کھڑے فون میں مگن اس بے نیاز کو غیظ بھری نظروں سے گھورا، تاہم مقدس کے خیال سے آواز دھیمی ہی تھی۔ خیر آپ تھکے ہوئے ہیں، حویلی جائیں۔ دی جان بات سمیٹنے کے غرض سے بولی، ورنہ اس دلاور کی نافرمانیاں موضوع کا کوئی اختتام نہیں تھا۔ اور آپ؟ میں بچی کو اس حالت میں چھوڑ کر کس طرح جا سکتی ہوں؟ تو آپ یہاں رہیں گی؟ مجبوری ہے نا شہباز کے ابا، ذمہ داری ہے وہ ہماری۔ ان کے ماتھے پر ناپسندیدگی کے بلدے کو لجاجت سے بولی، جو آپ نے باوجود میری سرزنش کے دنیا بھر کے غیر ذمہ دار ترین شخص کے ہاتھوں سونپ دی۔ خیر کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں رکنے کی، خیرہ سے کہیں بچی کا سامان باندھ دے، سب اکٹھے حویلی چلیں گے۔ بلا توقف داجی نے حتمی فیصلہ سنایا تھا۔ آپ جانتے ہیں وہ نہیں مانے گا، اس کا باپ بھی مانے گا۔ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ دی جان جیسے تھکی تھی اس بحث سے۔ آپ فکر نہیں کریں،
آپ خیرہ سے کہیں میں اسے دیکھتا ہوں۔ واش روم سے برآمد ہوئی مقدس کو سہارا دے رہے دلاور کو دیکھتے ہوئے اصلی دھوس بھرے انداز میں بولے، یہیں بیٹھ کر پڑھ لو بچے۔ دلاور سے لے کر بیڈ تک آیا تو دیجا نے نیچے پیچھے جائے نماز پر بٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ تم ذرا باہر آ کر میری بات سنو۔ دادی اسے حکم دیتے دروازے کی سمت بڑھے تو وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں امن قائم رکھنے کا اشارہ دے رہی دی جان کو دیکھتا چین کو انگوٹھی میں لپیٹتا ان کے پیچھے گیا تھا۔ پیچھے دی جان بھی تھی۔ جی فرمائیں۔ سیڑھیوں کے نیچے مخصوص انداز میں پشت پر ہاتھ باندھے کھڑے داجی پر ایک نظر ڈالتا وہ پہلی سیڑھی پر لاپرواہی سے بیٹھا تھا۔ پوچھ تو ایسے رہے ہو جیسے ادھر حکم ملا ادھر تعمیل ہو جائے گی۔ اس کے لاپرواہ انداز پر داجی نے تنفر سے ہنکارا بھرا تھا۔ ایک نافرمان کی اولاد سے فرما برداری کی توقع کس طرح رکھ سکتے ہیں آپ حاکم سرکار؟ فون ان لاک کرتا وہ عزلی تلخی سے ہنسا تھا۔ تم دروازے میں نمودار ہوئی دی جان کو دیکھ انہوں نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھیں۔ تم جیسے ناقص سے بحث کرنے کا وقت نہیں ہے میرے پاس۔ بچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں بھلے سے آنے کی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمیں آگے جواب دینا ہے، اس لیے اپنا سامان لو اور حویلی چلو۔ لہجے میں عزلی کرختگی اور تحکم لیے وہ بولے تو اس نے ذرا کی ذرا اسکرین سے نگاہ اٹھائی پر بولا کچھ نہیں۔ میں تم سے بات کر رہا ہوں، سنائی نہیں دے رہا؟ طبیعت آپ کی بچی کی ٹھیک نہیں، پرواہ آپ کو اپنی بچی کی ہے، جواب دے ان کے گھر والوں کے سامنے ہونا ہے۔ اب اس سلسلے میں کیا کہوں آپ سے؟ وہ طنزیہ انداز میں قطعی اس معاملے سے خود کو علیحدہ کر گیا تھا۔ اب میں کچھ کہوں گا تو آپ کہیں گے میں پیچھے پڑ جاتا ہوں اس کے۔ داجی خوش غمگین نظروں سے اسے گھورتے دی جان سے بولے، دلاور شادی کے بعد پہلی بار دلہن حویلی آئے گی، تمہارے بغیر جائے گی تو اچھا تھوڑی لگے گا۔ دی جان نے اس کے شہنے پہ ہاتھ رکھتے سمجھانا چاہا، وہاں میرے ساتھ جانے کے بعد جو کچھ ہوگا وہ میرے بغیر جانے سے زیادہ برا ہوگا۔ وہ تلخی سے بولا تو دی جان چپ سی ہو گئی۔ حقیقت کا یہ تلخ پہلو بھی تو نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں تھا۔ میں کہتا ہوں خاموشی سے اپنا سامان سمیٹو اور حویلی چلو۔ آپ نگاڑے بھی بجا لیں گے تب بھی میں آپ کی حویلی کو شرف نہیں بخشوں گا۔ شکریہ۔ فون والا ہاتھ ماتھے تک لے جاتا وہ آنکھ دبا کر بولا، لڑکے میرے ساتھ زبان مت لڑاؤ۔ تاجی طیش میں آئے تھے۔ پھر پنجے لڑائیں؟ اس نے معصومیت سے بھویں اچکائیں۔ تم چل رہے ہو یا نہیں؟ نہیں۔ آخری بات ہے نا؟ 200%۔ ٹھیک ہے، پھر آج کے بعد حویلی کے کسی فرد سے رابطہ نہیں کرنا۔ بیچو تاپ کھاتے دھمکی دی۔ میں تو جیسے مر ہی جاؤں گا۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ سن لیا نیک بخت، خبردار جو آپ نے اس نافرمان ناہنجار کو فون کیا یا اس کا فون اٹھایا تو۔ ہراساں دی جان کی طرف مڑتے وہ ضبط سے مٹیاں بھینچ کر بولے، جسم کا پورا خون جلال سے اس وقت داجی کے روب دار چہرے پر سمٹ آیا تھا۔ بالکل جانے دلاور، اب سے جب کبھی میری یاد ستائے سیدھا ملنے چلی آئیے گا، ہم پہروں بیٹھ کر محبت کی باتیں کیا کریں گے۔ بس خیال رکھیے گا کسی کباب میں ہڈی کو کانوں کان خبر نہ ہو، ورنہ خام خواہ مزہ کرکرا ہوگا۔ گردن موڑ کر کہتے لگے ہاتھوں سے دی جان کا پہلو میں جھول رہا ہاتھ تھام کر بوسہ بھی دیا تھا۔ آپ کہتی ہیں نا میں خام خواہ اس سے نالا رہتا ہوں، حرکتیں نظر نہیں آتی آپ کو اس کی؟ جل بھن چکے داجی کا بس نہ چلا، ایک جڑ ہی دیں اسے اپنے پرتو جس کو شاید جنم ہی ان کا خون جلانے کے لیے دیا گیا تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کے لیے وہ پھولتے تنفس کے ساتھ زخمی چیتے کی طرح چکر کاٹنے لگے تھے، جبکہ انہیں تیش دلانے والا اطمینان سے فون میں مگن تھا۔ پھر کچھ سوچ کر ان کی جلال سے بھری آنکھیں مسکائیں اور وہ اطمینان سے 2 سیڑھی طے کر کے اوپر آئے اور آسانیت سے اس کے شانے پر جھکتے کچھ کہا اور پیچھے ہٹ گئے۔ آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے۔ وہ جبڑے بھینچتا اپنی جگہ تن کر کھڑا ہوا۔ جواباً داجی نے مجھوں کو تاؤ دیتے فاتحانہ نگاہوں سے اسے چیلنج کیا تھا، جس پر وہ تل ملاتا ہوا دھپ دھپ کرتا اندر غائب ہوا۔ اور پھر ٹھیک 15 منٹ بعد 3 گاڑیاں اور چوتھی دلاور کی جیپ نے گلستان بہار کو الوداع کہتے حویلی کا رخ کیا تھا۔ داجی کی 3 گاڑیوں کے ساتھ دلاور کی جیپ، عین ان کے پیچھے ہی باران لوگوں کی گاڑی حویلی کی پورٹیکو پر یکے بعد دیگرے کھڑی ہوئی تھی۔ دی جان اور خیرہ مقدس کو لے کر برآمد ہوئی تو پچھلی گاڑی سے نکلی میرال اور مزراب نے پہلے حیرانگی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر جلدی سے اس سمت بڑھیں۔ دی جان آپ اس وقت، اور یہ بھابھی سا ہے تمہاری؟ دی جان نے بڑی سی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا تو دونوں نے خوشکنہ حیرت سے اب کے ابائے میں ملبوس تیسرے وجود کو دیکھا۔ بچی کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی تو ادھر ہی چلی گئی تھی میں۔
वापसी में साथ ही ले आई। दीजान ने चलते हुए मजीद बताया तो दोनों ने फौरन ही खैरा को दीजान को सहारा देने का इशारा करते खुद मुकद्दस को लेकर आगे बढ़ी। अंदर सिवाय मुलाजमीन के पूरी हवेली के अफराद हॉल ही में जमा थे। पहले दीजान को खैरा के साथ, फिर मिराल और मिजराब के हमरा यकसर नाशनासा वजूद को देखकर सभी अपनी अपनी जगह मुतहैयर से उठ खड़े हुए थे। अरे ऐसे हैरान होकर क्या देख रहे हो सब? बहू है तुम लोगों की? दीजान कसदन बशाशियत से बोली। जवाबन चारों बेगम ने ऐसे चौंक कर एक दूसरे की सिमत गर्दनें घुमाई गोया बहू नहीं बम कह दिया हो दीजान ने। दीजान, आपका मतलब है ये तुम्हारे दिलावर भाई साहब की बीवी है? दीजान ने नुज़रत की बात उचक कर लगावट से जुमला मुकम्मल किया, जिस पर दोनों ही पुरजोश से आगे बढ़ने लगीं कि माँ को जहाँ का तहाँ जमा देख खड़ा देख दिल महसूस कर रह गईं। रुखसार तनफुर से हंकारा भरती फौरन ही धप धप करती एक सिम बड़बड़ाती हुई बढ़ गई थी। रिजवाना बेगम ने भी लाताल्लुकी से किचन का रुख कर लिया, जबकि नाजमा बेगम पथराए तासुरात लिए अपनी बेटी बहू को सर्द नज़रों से घूर रही थी। बाकी रही समरा और ज़हरा, तो वो दोनों हंकारा भरती अपनी जगह बैठ गईं, तो नुसरत नीलम भारी दिल के साथ बैठ गईं, जबकि जुनैद, उबैद और गफरान ने मंदिर से गायब होने में ही आफियत जाना था। दीजान का अरमानों के साथ ताज़ा फूल की तरह खुला खिला चेहरा पल में सबके सर तासुरात देख मुरझाया था। मिजराब ने इंतहाई नागवारियत से सारे बेहिस लोगों को फिर तासुब से दीजान को देखा था। दीजान, भाभी साहब की तबीयत नहीं ठीक था, अभी मैं उन्हें उनके कमरे में ले जाती हूँ। तारफी प्रोग्राम सुबह के लिए उठा कर रख देते हैं। मिजराब के जिताते अंदाज में कहने पर दीजान बामुश्किल मुस्कुराई थी, जबकि मिराल और मिसराब मुकद्दस को लेकर सीढ़ियों की सिमत बढ़ी थीं। बारात के हमरा अंदर दाखिल हुए दाजियाँ जबड़ों को सख्ती से भींचकर इंतहाई तुर्श नज़रों से एक एक का जायजा लेते, तैज भरे लंबे लंबे डग उठाते हॉल के बीचों बीच आए थे। ये हमारी हवेली है, यहाँ हमारे बनाए कवानीन चलते हैं और हमारे बनाए कानून के मुताबिक हवेली की बहू बेटी हवेली की शान व शौकत और हमारी इज्जत व गैरत है। अब कम से कम इस हवेली के मकीनों को उस हवेली की शान व शौकत को किस तरह बरकरार रखना है, या हमारी इज्जत व गैरत को अपने गुस्ताखाना रवैये से ललकार कर हमारे अताब को आवाज़ देना किस कदर इब्रतनाक हो सकता है, बताने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। गरजदार आवाज़ में एक एक पर से गैस भरी सरजनशी नज़र गुजारते दादी ने जिस तरह हर लफ्ज़ को दांतों तले पीसा था, वो हाज़रीन की रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ाने के लिए काफ़ी था। बाबा साहब, हम तो, ज़हरा बेगम ने लब खोलने चाहे थे। बस, दादी का हाथ दरिश्तगी लिए हवा में बुलंद हुआ तो वो सांस रोक गई। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कल सुबह आप लोग हवेली की नई बहू का किस तरह खैर मकदम करेंगे, है क्या? चबाकर दादी ने आखिर में सवालिया निशान लगाया तो सभी का सर नफ़ी में हिला। बहुत खूब, हंकारा भरते वो सीढ़ियों की सिमत बढ़े, जब अकब से नाजमा बेगम की आवाज़ उभरी। उस लड़की से हमारा कोई ज़ाती अनाद नहीं है बाबा साहब, वो जब तक चाहे यहाँ रह सकती है, लेकिन हम उस एक लड़के को एक सेकंड यहाँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नाजमा बेगम के दबे मगर सैरकुंद अंदाज पर दादी उल्टे कदम वापस आए थे। ये हवेली हमारी है, हमारे अलावा यहाँ कौन रहेगा या कौन नहीं, तय करने का इख्तियार अभी हमने किसी को नहीं दिया। बाबा साहब, हम साहिब इख्तियार होने का दावा भी नहीं कर रहे, लेकिन हम उस वजूद को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं कर पाते जो हमारी कोख उजाड़ने की वजह बना है। हमारे ज़ख्म हरे हो जाते उस तवाइफ। बस, नाज़मा बेगम इज़्यानी अंदाज में हलक के बल चीखने लगी थी कि दादी की धाड़ पर सहम कर पीछे हुई। संभालो अपनी माँ को बरान उस्मानी, इनके दिमाग का खनाफ आज 5 साल बाद भी नहीं निकला है। भस्म करती निगाह उन पर डालते दादी सीढ़ियों की तरफ पुरजलाल कदमों बढ़े थे। पीछे बरान ने फौरन माँ को संभाला जो बैन करना बददुआएं देना शुरू हो गई थी। नहीं है ये मेरे दिमाग का खन्नास, सुना है आपने बाबा साहब, ये मेरे दिमाग का खन्नास नहीं है। उसी मनहूस के नाम की मौत मेरे मिजान ने गले लगाई है, उसके आसेब ज़दा वजूद ने मेरे मिजान को छीन लिया, वही है सबका जिम्मेदार। कातिल है वो मेरे बेटे का, कोख उजाड़ दी उसने मेरी, उस तवाइफ के खून ने, और न जाने किस किस की जान लेकर इसे सुकून आएगा। मरता क्यों नहीं वो, कहीं जाकर मर जाए तो हमारी हवेली को इस बददुआ से आज़ादी मिले। मिजान के दुख से निढाल वो हिजानी अंदाज में रोती चीखती न जाने क्या क्या बोल रही थी। माँ के अल्फाज पर शर्मसार तो माँ की दगड़गू हालत पर दिल गिरफ्ता बरान बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाल कर रूम में ले गया था। पीछे दोनों बहनें वजीफ़ा पढ़ना शुरू हो गई थी दिलावर के नाम के। नुज़रत नीलम खामोशी से उनके पास से उठ गईं, जबकि रिजवाना बेगम हस्बे साबिक खामोश निगाह सारे तमाशे पर डालकर अंदर चली गई थी।
ہم کھلکھلا کے ہنستے ہیں ہر تازہ گھاؤ پر، کچھ لوگ معترض ہیں اس رکھ رکھاؤ پر۔ چونکا دلاور کی یہ تماشا متوقع تھا، لہٰذا وہ جان کر اندر نہیں گیا تھا۔ البتہ لبوں پر تلخ مسکراہٹ، آنکھوں میں اذیت بھری سرد مہری لیے خارجی دروازے سے باہر کھڑا سارا تماشا دیکھ کر اپنی جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ ایک پل کے لیے تو دل کیا جن لوگوں نے اسے اتنے گھاؤ دیے روایت عداوت نبھاتے جا کر ان کا ابھی دل جلا ہی آئے، لیکن پھر دی جان کی التجاب پیروں کی زنجیر بن گئی جو کاٹیج سے نکلتے ہوئے انہوں نے کی تھی کہ وہ ذرا برداشت سے کام لے۔ اب بھولی دی جان کو وہ کیا بتاتا کہ حویلی کی دہلیز ہی اس کے لیے صاف شکن ہے، باقی لوگ تو خیر۔ 2-3 گھنٹے تک جیپ لے کر سڑکیں ناپنے کے بعد جب پوری حویلی کے سو جانے کا اطمینان ہو گیا تب وہ بھاری قدموں حویلی میں داخل ہوا تھا۔ من تو خیر اس دہلیز پر قدم رکھنے کا نہیں کر رہا تھا، لیکن حاکم سرکار کی بلیک میلنگ، دانت کچکچاتا وہ طویل نائٹ بلب کی نیلگو روشنی میں ڈوبی راہداری عبور کر کے اپنے لیے مختص روم میں دبے قدموں داخل ہوا تھا۔ سچ چھکر صاف ستھرا کمرہ بالکل خالی تھا۔ جیکٹ کو بیڈ پر اچھال کر بیڈ پر بیٹھتا وہ جھک کر شوز کے تسمے کھولنے لگا۔ شوز بھی ایک سمت اچھال کر زخموں کی پرواہ کیے بغیر بے دھڑک بیڈ پر پیچھے گرا۔ آنکھیں موند کر ابھی اس نے صحیح سے منتشر اعصاب کو پرسکون بھی نہیں کیا تھا کہ محسوس کی جانے والی آہٹ پر جھٹکے سے اٹھا۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بالکنی سے ہاتھ میں جائے نماز لیے برآمد ہوئی مقدس کو دیکھ کر وہ چنبے سے احمقانہ سوال کرتا کھڑا ہوا تھا۔ آپ کا کھانا وہاں سائڈ پر رکھا ہے، وہ کھا لیں پھر ہم آپ کی پٹی بدل دیں گے، ابھی بھی تازہ زخم ہے، اس طرح زخم پر زور ڈالنا ٹھیک نہیں۔ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے وہ کہتی ہوئی جائے نماز لیے کبڈ کی طرف بڑھی تو وہ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر دھپ سے واپس بیڈ پر گرا۔ اس سارے افراتفری میں اصل مسئلے کی سمت اس کا دھیان تو گیا ہی نہیں تھا کہ حویلی میں ان کے لیے الگ الگ کمرے کا انتظام نہیں ہوگا، بلکہ ایک شادی شدہ جوڑے کی طرح ایک ہی کمرے میں رہنا ہوگا۔ بلکہ لب دانتوں تلے دبا کر اسے طائرانہ پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو معلوم ہوا سونے لائق بھی بیڈ کے علاوہ وہاں کوئی دوسری شے موجود نہیں تھی، کیونکہ اسے ڈھیر سارے سامان کا انبار کمرے میں پسند نہیں تھا۔ سو دی جان نے اس کے حسب منشا بیڈ کے علاوہ وہاں 2 سنگل صوفے اور ٹی ٹیبل ہی رکھا تھا۔ کنپٹی سہلاتا وہ اس طرح بھی انداز پہ ادھر سے ادھر چکر کاٹتا ہوا اچانک ہی سر اٹھائے سنگین مسئلے کا کوئی موضوع حل سوچنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن خالی کمرے کی طرح دماغ بھی بالکل کوڑا خالی تھا۔ اس کی فکر و تشویش سے یکسر بے خبر مقدس نے قہر زدہ قدم اٹھاتی خود بیڈ سائڈ ٹیبل پر موجود ٹرے کی طرف بڑھی۔ بیڈ کی ایک جانب ٹرے پر ڈھکا ہوا صاف کپڑا بچھا کر ساری چیزیں اس پر نکالتی اس کی طرف مڑی، جس کے ماتھے پر سجے پرسوچ بالوں میں خطیر اضافے کے ساتھ مارچ پاسٹ کی رفتار میں بھی تیزی آ گئی تھی۔ نہ جانے رات کے اس پہر ان کا متحرک دماغ کس ملک کو دریافت کرنے پر بازید ہے، حیران مقدس نے سوچا۔ سنیں، نفی میں سر ہلاتے اسے مخاطب کرنا پڑا۔ نرم پکار پر وہ چونک کر متوجہ ہوا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس نے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ کیا کھانا ٹھنڈا؟ نہیں، مجھے وہ بھوک نہیں ہے۔ غائب دماغی کیفیت میں وہ سر اس بات اور انکار میں ہلاتا عجیب سا کچھ بول کر خود جھلا گیا تھا۔ آپ ٹھیک ہے نا؟ اسے وہ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اس کے تشویش سے پوچھنے پر وہ ٹھوک کر بولا۔ اچھی بات ہے، اب آ کر کھا لیں، بھوک نہیں ہے تب بھی کھا لیں، دی جان نے بالخصوص ہاٹ پاٹ میں کھانا ڈال کر بھجوایا ہے۔ اس کے واپس نہیں پر ڈٹ جانے سے قبل وہ رسانیت سے بولی تو وہ نفی میں سر ہلاتا اس سمت آیا۔ وہ شکر ادا کرتی آڑے ترچے پڑے شوز کو تعصب سے دیکھتی اٹھانے کے لیے جھکنے لگی کہ کیا کر رہی ہیں آپ یہ؟ جھپٹنے کے انداز میں دونوں شوز کھینچتا وہ بیک وقتی درست ہوا۔ مجھے نہیں پسند کوئی میرے جوتوں کو ہاتھ لگائے، آئندہ ایسا مت کریے گا۔ وہ قطعیت بھرے تحکم سے بولا تو مقدس صفائی پیش کرنے کے لیے بولی، لیکن یہ راستے میں پڑے ہو تو اسے پیر سے ایک جانب کھسکایا جا سکتا ہے، ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ واپس سے جملہ قطع کر کرختگی سے سرزنش کرتا وہ شوز لے جا کر ایک کونے میں اچھالتا واش روم میں ہاتھ دھونے چلا گیا تھا۔ عجیب تھا لیکن ناگوار نہیں۔ اس کے سرزنشی انداز پر چند ساتھ اسی جگہ حیران سی کھڑی مقدس سے ایک اچھوتے احساس سے آشنا ہو کر ہولے سے مسکاتی بیگ سے چھوٹا سا قرآن برآمد کر کے کھانا کھانے تک سورہ ملک اور سورۃ رحمان پڑھ لینے کا ارادہ کرتی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ واش روم سے برآمد ہوا دلاور ایک سادہ نظر زیر لب تلاوت میں مصروف مقدس پر ڈال کر کھانے بیٹھ گیا۔ بے دلی سے نوالا بنا کر منہ تک لے جاتے یکا یک حویلی میں ہوا تماشا کسی زہر کی طرح دماغ کی نسوں میں سرایت کرتا گیا تو حلق تک کڑواہٹ اترتی چلی گئی۔
ساتھ ہی کسی احساس سے بے چین نگاہ کملائے پرنور چہرے کی جانب بے ساختہ ہی اٹھی تھی۔ انہوں نے سب کا زہر میں مجھے تیر سا شفاف لہجہ سنا، بے حسی سے بھی بدتر رویہ دیکھا۔ پھر یہ اس قدر پرسکون کیوں ہے؟ زہر زہر ہوئی سوچ کے ساتھ اسے اسپاٹ کھوجتی نگاہوں سے اس کے ملائم نقوش میں تلخی کا شائبہ تک تلاش کرنا چاہا، لیکن وہاں ایسا کوئی تاثر تک ڈھونڈنے سے بھی ناپید تھا۔ کیا انہوں نے کچھ نہیں سنا؟ لیکن کس طرح ممکن ہے؟ ایک حوصلہ افزا خیال ابھرا جسے دماغ نے امکانہ قرار دیتے فوراً رد کیا تھا۔ کھانا زیادہ ٹھنڈا ہو گیا ہے تو ہم گرم کر لائیں نیچے سے؟ اس کی نظروں کا ارتکاز محسوس کری مقدس سے سورج سے نگاہ اٹھاتے پوچھا۔ نہیں، ٹھیک ہے۔ گڑبڑا کر نفی میں سے چلاتا وہ پلیٹ پر جھک گیا۔ میں کیوں فضول میں ہلکان ہو رہا ہوں؟ مجھے کیا انہوں نے دیکھا سنا یا نہیں؟ حاکم سرکار جانے، ان کی زوجہ جانے، مجھے تھوڑی شوق چڑھا تھا دلہن کو حویلی کے درشن کروانے کا یا وہاں کے معتبر لوگوں سے متعارف کروانے کا۔ جھلا کر سر جھٹکتا خود کو اس معاملے سے بالا تر کرتا وہ یکے بعد دیگرے حلق میں اٹک رہے نوالے پانی سے اتارنے لگا۔ جیسے تیسے کھانا ختم کر کے وہ ہاتھ دھونے واش روم گیا تو پیچھے مقدس دسترخوان سمیٹ کر بیڈ پر ساتھ لایا مختصر سا بیگ رکھتی کچھ نکالنے کے لیے جھک گئی۔ آپ یہ سب بھی یہاں اٹھا لائیں؟ بیگ سے غیر متوقع طور پر مرہم پٹی کا سامان برآمد ہونے پر وہ حیران ہوا۔ آپ یہاں کسی کو اپنے زخموں کے متعلق بتانا نہیں چاہتے، ایسے میں ہمارے پاس یہ سب ساتھ لانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ پھر اجنبی جگہ پر آتے ہی مرہم پٹی کا سامان مانگنا عجیب ہو جاتا۔ وہ بیگ نیچے رکھتے سادگی سے بولی تو دلاور کے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ اس کا اپنا وجود نکاہٹ سے چور تھا، جس کی وجہ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا وہی ہے، پھر بھی اس لڑکی کو اس کے زخموں کا خیال رہا۔ فکر و اپنائیت کی حدت سے پر خیال ذہن میں ایک ناآشنا احساس لے کر ابھرا تھا جسے فی الوقت وہ اچھے یا برے کی فہرست میں درجہ بندی نہیں کر سکتا تھا، لیکن سینے کی دائیں جانب متحرک گوشت کا لوتھڑا اس احساس سے سست پڑا تھا۔ وہ بنا ہلو ہجت شرٹس کے بٹن کھولتا آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ مقدس ہمیشہ کی طرح ماں نے جھجک و حیا کو پشو پش ڈال کر ایک طبیبہ کی طرح کارروائی کرنے لگی۔ وہ حقیقت ہے، یہ غلط بھی نہیں لگ رہا ہے، جو داستان کی طرح لوٹ آئے گا وہ کبھی نہ کبھی، یہ یقین ہے مگر گمان کی طرح۔ اس کے خوبرو چہرے کے تمام تر جاذب نظر عضلات اس لمحے بری طرح بھینچے ہوئے تھے۔ کنپٹی کی رگ وقفے سے پڑپڑا رہی تھی۔ متضاد قسم کے ناپسندیدہ مناظر سے نبض آزما ہو کر بالکل اسپاٹ ہوئے ساحر آنکھیں نیچے تاریکی میں ڈوبے گارڈن میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھیں۔ سلگتے اعصاب کی طرح ہاتھ میں شعلہ سلگ رہا تھا، جن سے بنے دھوئیں کے مرغولے اس کے ذہنی اضطراب کی بہتر عکاسی کر رہے تھے۔ وہ سگریٹ نوشی کا عادی نہیں تھا، لیکن کبھی خود کو سلگانے بیٹھتا تو پھر بے حساب سلگاتا چلا جاتا۔ ناظمہ بیگم کو اعصابی سکون کے لیے نیند کی گولی دے کر سلانے کے بعد ہی وہ کمرے میں آیا تھا، جو غنودگی میں جانے تک دلاور کو بددعائیں دیتی رہی تھیں۔ اپنی ماں سمیت سب کا عجیب رویہ دیکھ حقیقتاً اس ماحول سے اس کا دل اچاٹ ہوا تھا۔ ان نام نہاد اپنوں سے تو دیار غیر کے غیر ہی بھلے تھے، جو ایک دوسرے کے لیے دل میں کم از کم اس قدر بغض تو نہیں رکھتے تھے۔ تنفر زدہ سوچوں کا ایک طوفان تھا جو اس کے اعصاب کو مستقل چٹکاتا اس ماحول سے بیزار و متنفر کر رہا تھا۔ باران! مزید نہ جانے کتنی دیر تلک وہ سب کا رویہ سوچ سوچ کر سینہ لاتا رہتا کہ نرم پکار پر بری طرح ہڑبڑایا تھا۔ باران بچے جاگ رہے ہو؟ واپس آواز ابھری، غالباً دی جان کمرے کی لائٹ دیکھ کر آئی تھیں۔ جی دی جان۔ جلدی سے سگریٹ گملے میں پھینکتا، شرٹ جھاڑتا، تقریباً دوڑتا وہ بیڈ کے پاس آیا۔ ڈراور سے ماؤتھ فریشر نکال کے اسپرے کرتا، پرفیوم اٹھا کر خود سمیت پورے روم میں چھڑکنے تک اس کی سانس پھول چکی تھی۔ چونکا دی جان کی اس پہر آمد کی امید نہیں تھی، سو غیر متوقع چھاپے نے اسے ٹھیک ٹھاک بکھلا دیا تھا۔ بچے سو رہے ہو تو سو جاؤ، میں بعد میں نہیں آئیے دی جان۔ ڈور کھولتا وہ مشکل سے مسکرایا۔ ٹھیک ہو بچے؟ چہرہ اس قدر سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ سانس بھی پھول رہی ہے؟ دی جان نے فوراً سے پریشانی سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ بالکل ٹھیک ہوں دی جان۔ آئے آپ؟ دی جان کا وہی ہاتھ تھام کر وہ اندر کی جانب بڑھا۔ یہ بو کیسی ہے؟ دوسرے ہی قدم پر دی جان رکیں۔ بو کیسی بو دی جان؟ دل جیسے بیک وقت ہی ڈوبا تھا۔ مطلب خوشبو؟ پرفیوم ہے دی جان۔ حلق میں اٹکی سانس گرد ابھر کر معدوم ہونے کے وقفے میں بحال ہوئی۔ آپ کیسے؟ انہیں بیڈ پر بٹھاتا وہ پہلو میں اٹکا۔ دلاور کو دیکھنے نکلی تھی کہ آیا یا نہیں، پھر تمہارے کمرے کی لائٹ آن دیکھی تو سوچا دیکھ لوں تمہیں۔
ٹھیک ہو نا تم؟ دلاور کنا پر اسے سر جھکایا تھا۔ اپنی ماں کے رویے کو زیادہ خود پر سوار نہیں کرو بچے، وہ تکلیف میں ہے۔ بہو کے شفاق الزام نے ان کا اپنا کلیجہ چھلنی کر دیا تھا، لیکن وہ اپنی نرم تربیت سے مجبور ایک بیٹے کو اپنی ماں سے متنفر نہیں کرنا چاہتی تھیں۔ ہم سب تکلیف میں ہیں دی جان، ہم سب، لیکن اس سے کسی کا رویہ جسٹیفائی نہیں ہوتا۔ وہ دی جان کا ہاتھ گرفت میں لے کر صاف گوئی سے بولا تو دی جان چپ سی ہو گئیں۔ میزان کے ساتھ ہوا حادثہ یا تو محض حادثہ تھا یا پھر کسی دشمن کی سازش۔ ایسے ہی اوائل سردی کے دن تھے، وہ نومبر کا پہلا خن کے لیے ہفتہ چل رہا تھا۔ اس سال دھند بہت زیادہ پڑ رہی تھی۔ صبح شام تو جیسے 10 قدم دور موجود شہر یا انسان کو دیکھنا تک دشوار تھا۔ الیکشن کا دور تھا، ووٹنگ کے تیسرے دن اس کی بارات جانی تھی۔ 5 بجے ووٹنگ لائن بند ہوئی تو ہمیشہ کی طرح حریف پارٹی کی جانب سے کسی قسم کی شرارت کے خدشے کے پیش نظر سرکاری گاڑی کے ساتھ میزان سمیت 2 گاڑی نوجوان شہر گئے تھے۔ واپسی داجی نے انہیں دھند کی وجہ سے صبح کرنے کا حکم دیا تھا، سو سب وہیں شہر والے گھر پر رات گزارنے کے لیے ٹھہر گئے تھے جہاں دلاور پہلے سے موجود تھا۔ چونکہ دوسری صبح مائیوں کی تقریب تھی۔ حسود کی آگ میں جل رہا میزان عثمانی کے لیے ایک ایک پل گویا صدیوں پر محیط تھا، لہٰذا وہ رات ہی نکل جانا چاہتا تھا۔ اس کے بےتابیوں کو دیکھتے لڑکوں نے شرارتاً گاڑی کی چابی چھپا لی کہ ہم شام تک جائیں گے، جبکہ میزان صاحب کو ہلدی لگوانے کی بے انتہا جلدی تھی۔ سب کی منتیں سماجتیں کرنے کے باوجود جب اثر نہ ہوا تو وہ نہ جانے کس پہر بے خبر سو رہے دلاور کی جیپ کی چابی لے کر نکل گیا، کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی۔ اور صبح 10 بجے جو خبر پولیس کی طرف سے موصول ہوئی وہ کسی بھی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ہائی وے سے کچھ دور پر ہی مقامی پولیس کو جیپ کسی پیڑ سے متصادم ملی تھی۔ سوار نے موقع پر ہی زندگی کی باسی ہار دی تھی۔ تحقیقات کرنے پر مامور افسر کے مطابق ایک تو جیپ کی بریکس فیل تھیں، دوسرا اس صبح دھند بھی بہت پڑ رہی تھی۔ اب دھند کی وجہ سے دلسوز حادثہ ہوا یا بریکس فیل ہونے کی وجہ سے، تحقیقات کے باوجود پولیس کوئی درست قیاس نہیں لگا پائی تھی۔ 3 دن بعد دلہا بننے والا میزان عثمانی جس وقت کفن میں لپٹا حویلی لایا گیا، اتنے دنوں سے شہنائیوں سے گونج رہی حویلی دل خراش چیخوں سے دہل اٹھی تھی۔ لیکن اس زندہ دل یاروں کے یار شخص پر رتی بھر اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے ایسی ضد چپ سادھ لی تھی کہ اس کے بارات میں شرکت کے لیے آئے لوگ اس کے جنازے میں شامل ہونے کا قرب جھیلنے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ہر کردہ نہ کردہ گناہ کی طرح میزان عثمانی کی موت کا الزام بھی دلاور عثمانی کے سر آیا تھا۔ جیپ اس کی تھی، یعنی میزان عثمانی کے حصے آئی موت بھی اس کی تھی۔ اب یہ کم عقل لوگوں کو کون سمجھائے؟ کاتب تقدیر کا قلم حرف آخر ہوتا ہے، وہاں کوئی ہیر پھیر نہیں ہوتی۔ آپ یہاں ہیں نیک بخت؟ وہ دونوں سر نو اس انسانیت کی ستم یاد کر رہے تھے جب داجی کی بھاری آواز ابھری۔ جی۔ دیجا نے فوراً آنچل سے چہرہ صاف کیا۔ بران نے بھی آنکھوں کے گوشے کو غیر محسوس انداز میں رگڑا۔ وہ میں بس جی جانتا ہوں آپ اپنے نالائق کو دیکھنے نکلی ہوں گی، کیونکہ اسے دیکھے بغیر تو آپ کو چین کی نیند نہیں آتی۔ تو آپ کو بتا دوں وہ آ چکا ہے، آ کر سو جائیں۔ داجی کچھ خفگی سے اطلاعاً بولے۔ اور تم بھی برخوردار سو جاؤ، کل ہم تمہیں اپنے ساتھ گاؤں لے کر جائیں گے۔ دی جان سے نظر ہٹاتے وہ بران سے بولے۔ کل کی بات کل کر لیجیے گا، ابھی سو جاؤ بچے۔ دی جان اس کا ماتھا چوم کر بولی تو وہ سر ہلا گیا۔ انکار کی مجال نہ اقرار سے گریز، 2 4 سے کلام ہے 2 4 سے گریز۔ پٹی بدل کر وہ سب پھینکنے گئی تو واپس پوری فکر دلاور کے ذہن سے آن چمٹی۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم الجھائے وہ واپس اس مسئلے کے حل میں دماغ کے سست گھوڑے دوڑانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بے سود۔ وہ ناکامی پر جھلا کر کھڑا ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ جھٹ فکر مندی سے سوال ہوا۔ یہ کھالیں زخم بھر رہے ہیں تو جلد میں کھچاؤ کی وجہ سے درد اور کھجلی ہو سکتی ہے۔ خاموشی پر اس نے باکس سے پین کلر نکال کر بڑھایا۔ آپ میری فکر نہیں کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ آرام کریں، بے ہوش آپ ہوئی تھیں، میں نہیں۔ تبھی ہم اس مسئلے میں پھنسے ہیں۔ بے رخی سے کہتا آخر میں وہ محض سوچ سکا تھا۔ اس کے اچانک ہی بے رخ ہو جانے پر مقدس لب دبا کر پشت موڑتی باکس بیگ میں رکھنے لگی۔ اپنا آپ پچے پشت ڈال کر وہ تمہاری فکر کر رہی ہے، اور تم دلاور عثمانی، لعنت ہے۔ ضمیر نے فوراً یہ غیر جانبداری سے لتاڑا جس کا حامی دل بھی ہوا تھا۔ کچھ نادم سا ہو کر پیشانی مسلتا وہ جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ دل نے فوراً اخلاقاً مزاج پرسی پر اکسایا، لیکن وہی نرم لہجہ اپنائیت بھرے الفاظ کا ضیاع جو اس کے لیے ہمالیہ پہاڑ چڑھنے سے کم دشوار نہ تھا، سو دماغ فوراً ہی ٹال گیا اور ذہن پھر گھوم کر پچھلی فائل پر چلا گیا کہ سویا کہاں جائے۔
دوسرے فریق کے ذہن میں بھی شاید یہی کشمکش چل رہی تھی۔ تبھی وہ چھوٹے سے بیگ کو 10 زاویے سے گھما گھما کر کوئی دوسری دنیا دریافت کرنے پر بازید تھی۔ بات سنیں آپ، وہ یک بیک پکار اٹھا۔ جی، وہ جیسے پکار کی ہی منتظر تھی۔ آپ بیڈ پر سو جائیں، نکاح چراتا دوسری طرف دیکھتا وہ حکمیہ بولا۔ اور آپ؟ اہمکانہ سوال لیے پھسلی زبان کو اس نے فوراً دانتوں تلے دبایا۔ میں؟ دلاور بھی گڑبڑایا تھا، شاید اسے توقع نہیں تھی اس کی۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں یہیں ٹھیک ہوں، آپ سو جائیں، توقف لے کر وہ لہجہ مضبوط کرتا بولا۔ آپ کو آرام کی ضرورت ہے، آپ سو جائیں، ہم دن میں کافی سو چکے ہیں، صبح مطالعہ کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہم… آپ کو مجھ سے بحث کرنا اچھا لگتا ہے؟ اس کی عذر تراشی کے ناکام کوشش پر وہ بگڑا تھا۔ نہیں، ہم تو… پھر سو جائیں آپ، وہ تحکم سے بولا، جس پر مقدس چند ساتھ اسی طرح کشمکش میں رہنے کے بعد کچھ سوچ کر لب کچلتی مولی، پہلے سے سلیقے سے پیچھے بیڈ شیٹ کو ایک مرتبہ پھر درست کرتی، ایک تکیہ دوسری جانب بالکل کونے میں لے کر بیٹھتی، اس کی سمت مڑی، جو بظاہر فون میں مصروف نظر آ رہا تھا، پر حساسیات اسی کی سمت ہی تھیں۔ بیڈ کافی بڑا ہے، آپ اس سمت سو جائیں، ہمارے لیے اتنی جگہ کافی ہے۔ بڑی ہمت سے وہ مانے حجاب سے بار بار حلق میں اٹکتی آواز کو کھینچ کھینچ کر مقابل کی سمت تک پہنچانے میں کامیاب ہوئی تھی۔ جی؟ اس غیر متوقع تجویز پر بوکھلائے دلاور کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بچا تھا۔ آنکھیں پار کر اس نے اس کی پشت کو دیکھا، جس کا نازک وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ غالباً محترمہ جرأت مندانہ اقدام کے بعد سانس ہموار کر رہی تھی۔ موقع مناسب نہیں تھا، لیکن دلاور کو ہنسی آ گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح بیٹھی رہی، پھر بالکل کنارے پر بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہوتی چادر پیر پر ڈال کے کوئی کتاب پڑھنے لگی۔ نہ جانے حکیم صاحبہ کی فکر کرنے کا یہ کون سا انداز تھا، جو خود بے آرام رہنا گوارا کرتی تھی لیکن مقابل کو راحت دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی فون پر بے وجہ انگلیاں چلاتا اس نہج پر سوچنے سے خود کو نہیں روک پا رہا تھا۔ تبھی ہار مانتا اٹھا اور جا کر لائٹ آف کرتا نائٹ بلب روشن کر کے دوسری جانب آ کر بیٹھ گیا۔ اندھیرا ہوتے ہی مقدس آرام سے کتاب رکھ کر اپنی جگہ چادر اوڑھ کر دراز ہوئی۔ مطلب محترمہ اپنی کوشش میں حسب سابق کامیاب رہی تھی۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پیر سمیٹ کر اوپر رکھتے دلاور نے کسی خیال سے اجازت چاہی۔ جی؟ دم ساتھ کر لیٹی مقدس کے لب آتن ہلے، دوسری طرف واپس خاموشی چھا گئی۔ آپ بے ہوش کس وجہ سے ہوئی تھیں؟ توقف سے سوال ابھرا۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ مقدس نے بھی توقف لے کر سوال برائے سوال کیا، تو وہ آنکھیں سکیڑ کر اس کی چھوٹی سی پشت کو گھورنے لگا، پھر شانے اچکاتا خود بھی لیٹ گیا۔ ورنہ دل کر رہا تھا کہہ دے اپنا ہی بنایا کھانا کھا کر جس میں آپ گول مال کرتی ہیں۔ سنیں، کچھ دیر تک جب کوئی جواب نہ آیا تو اس نے خود آواز لگائی، لیکن جواب ندارت۔ سو گئے آپ، شاید سو گئے۔ خود بڑبڑاتی وہ آنکھیں موند گئی۔ کہیں؟ توقف سے شہانہ اجازت ملی۔ کیا آپ واقعی اس چیز کا کاروبار کرتے ہیں؟ اجازت ملتے ہی ہچکچاتے لب میں قصداً شراب کہنے سے اجتناب کیا گیا، جس پر اس کے لبوں کے کنارے جاندار تبسم سے آباد ہوئے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بھاری لہجے میں حساب برابر کی جانے پر مقدس نے آنکھیں میچی تھیں۔ مجال ہے جو یہ بندہ ادھار رکھ لے۔ ویسے اس چیز سے کیا مراد ہے آپ کا؟ کچھ ساتھ انتظار پھر سوال ہوا۔ آپ جانتے ہیں۔ سو تو ہے، اس نے اعتراف کیا۔ پھر سے مقدس کتنی دیر تلک منتظر رہی، لیکن دوسری طرف سے خاموشی کا دورانیہ بڑھتا چلا گیا۔ آپ نے بتایا نہیں۔ مزید اپنا ہوا تو وہ پھر سے لبوں کو حرکت دے بیٹھی، جس پر دلاور کی مسکراہٹ گہری ہوئی، پر بولا کچھ نہیں، جبکہ مقدس بے چین ہوئی تھی۔ وہ بدبو اس کے اندر تک گھس گئی تھی، جس کے بعد الٹیاں کرتے کرتے وہ بے دم سی ہو گئی۔ اگر واقعی وہ حرام شے تھی تو اس کی سانسوں میں اتری تھی، یا اس شخص کی کمائی کا ذریعہ وہ حرام شے تھا تو… آگے سوچتے ایک مرتبہ پھر اس کا جی مچلانے لگا کراہیت سے۔ آپ بتا دیں پلیز، وہ منتانہ منمنائی۔ لگے ہاتھوں آپ بھی بتا دیں، آپ میرے کھانے میں کیا ملاتی تھیں؟ ہم کیا ملاتے تھے؟ وہ بوکھلا کر بلا ارادہ اس سے کروٹ لے گئی۔ آپ کو نہیں یاد؟ دلاور نے براہ راست اس کی ہرنی آنکھوں میں جھانکتے جتایا۔ شب بخیر۔ سٹپٹا کر نگاہ جھکاتی وہ پشت موڑ گئی، لیکن بیچارہ دل اتنی سے دھڑکنوں کا اختیار کھو بیٹھا تھا، رخسار بھی پل میں سے ابتدات پر دہک اٹھے تھے، جس پر بوکھلا کر وہ دونوں ٹھنڈے ہاتھوں میں چہرہ چھپا گئی۔ اور کچھ پوچھنا ہے آپ نے؟ مزید سے طنزیہ سوال ابھرا۔ نہیں، شب بخیر۔
पहलू में धड़कते दिल को बेतरतीब कर वो आराम से करवट बदल चुका था। इस सब में अच्छा ये हुआ कि जो दरमियान में एक ऑकवर्ड फिजा हायल थी वो उस आधी अधूरी बातचीत के नतीजे में ज़ाइल हो गई। वो आराम से आंखें मूंद गया। गर्ज कुछ चीज़ें जिस कदर हमें मुश्किल नज़र आती हैं दर हकीकत होती नहीं। ये हमारा जहन होता है जो इसे खुद पर हावी करके बेवजह परेशान होता है। दोनों के थकान ज़दा एसाब पर मेहरबान होती नींद की देवी इनके इतने घंटों की बेवजह की नादान सोचो फिक्र पर तासुब से मुस्काई थी। तुझको कोई पसंद है ना, कर उसे पसंद। किसने कहा कि तू कर प्यार से गुरेज।